پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج دوحہ میں ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کے پہلے مرحلے میں پاکستان نے افغان طالبان رجیم پر ریڈ لائن واضح کر دی۔ کہا، افغانستان میں دہشت گرد گروہ ناقابل قبول، سرحد پار دراندازی روکنا ہوگی۔ افغانستان کی جانب سے کسی بھی دہشت گرد حملے کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ فریقین کے درمیان مذاکرات 5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہے۔ قطر حکام کی موجودگی میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے اپنے اپنے موقف تفصیل سے پیش کیے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف اور سیکیورٹی حکام کر رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو افغانستان میں پناہ گزین پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ دشمن کا فتنہ الہند، فتنہ الخوارج کو ہارڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کہا، پراکسیز کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے۔ افغان شہری دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ یقین رکھیں، دشمن کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے۔ پاک فوج ہر محاذ پر چوکس ہے۔ پاکستان کے بہادر عوام کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو شکست دیں گے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ جوہری ماحول میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، دوبارہ جارحیت کی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ پاکستان کسی بھی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ آپریشن بنیانو مرصوص کے دوران قوم اپنی فوج کے ساتھ فولاد کی طرح کھڑی تھی۔ آپریشن بنیانو مرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ پاکستان نے ازلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹری ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں، اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت بنیادی مسائل عالمی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کرے۔ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے خدمات پیش کرنا پاکستانی عوام اور مسلح افواج کے لیے اعزاز ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا۔ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ سے مضبوط تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا خوشائند پیش رفت ہے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے اصولی موقف پر قائم ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی۔ امید ہے غزہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، سفارتی میدان میں پاکستانی کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ توقع کرتے ہیں غزہ کی انسانی بنیادوں پر امدادی اور تعمیر نو جاری رہے گی۔ عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کا فون۔ علاقائی صورتحال، افغانستان کے ساتھ کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام چاہتا ہے، تاہم اسے افغان سرزمین سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ انور ابراہیم نے علاقائی کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کی بحالی میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ جہانیہ میں ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے فتح سے نوازا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ان کی قیادت میں پاک افواج نے وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا۔
پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان اور افغانستان میں جھڑپوں سے آگاہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں نے پاک بھارت جنگ ختم کرا کے لاکھوں جانیں بچائیں، نوبیل انعام کے لیے نہیں زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں، 8 ماہ میں پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، اس سے قبل کسی امریکی صدر نے ایک جنگ بھی نہیں رکوائی، امید ہے یوکرین جنگ ٹوما ہاک میزائل کے بغیر ختم ہو جائے گی۔ افغان بورڈ بھارت کی دوستی میں پاکستان سے دشمنی پر اتر آیا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں 3 ملکی سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ افغان کرکٹ بورڈ نے حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچز منسوخ کر دیے۔ نومبر میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کو شرکت کرنی تھی۔ افغانستان کے انکار کے بعد پی سی بی نے زمبابوے کو دعوت دی، جس نے دعوت قبول کر لی۔ طے ملکی سیریز 17 سے 22 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی رہی ہے۔ ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہری رحمان کی پیپلز پارٹی کی سینیٹر ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، کہا کہ پیپلز پارٹی دہشت گردی سے متعلق تمام چیلنجز کو سمجھتی ہے، جی بی اور آزاد کشمیر کے مسائل پر تشویش ہے، وہاں سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور امداد کا مطالبہ کیا اور بلاول بھٹو نے خود متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان کی تجاویز کو تسلیم کیا۔ سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان کاشتکاروں کو ہوا، انہیں گندم کے نرخ دیے جائیں۔ امید ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کو امداد فراہم کی جائے گی۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی۔ وفاقی وزراء کی جانب سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں غزہ امن معاہدے میں کردار پر پاکستان کو عالمی پذیرائی ملی، فلسطین میں امن کی بحالی مسلمان ممالک کی کامیابی ہے، پاکستان کسی جارحیت کا ادھار نہیں رکھے گا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا اب شہداء کے مزید جنازے نہیں اٹھا سکتے، کسی جماعت پر پابندی نون لیگ کی پالیسی نہیں، ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ مصدق ملک نے کہا وزیر اعظم پاکستان کی بھرپور کاوشوں سے فلسطین میں امن بحال ہوا۔ امیر مقام نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا غزہ میں امن پاکستانی قیادت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دور اندیشی سے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، کیڈٹس کا مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ، فیلڈ مارشل آصف منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا۔ 152ویں لانگ کورس اور 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے شرکاء کی ٹریننگ مکمل، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ عراق، مالدیپ، مالی، نیپال، فلسطین، سری لنکا، یمن، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے 40 کیڈٹس بھی شامل۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا، پاس آؤٹ کیڈٹس کا دفاع کے عزم کا اظہار۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز ضابطہ اخلاق میں مجوزہ ترامیم اکثریتی فیصلے سے منظور کر لی گئیں۔ اعلامیے کے مطابق جج آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا، جج کو کسی سیاسی یا عوامی تنازع میں شامل نہیں ہونا، ججز کے میڈیا سے بات کرنے پر پابندی ہوگی، ججز الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے، ججز کو ہر قسم کے اندرونی یا بیرونی دباؤ سے آزاد رہنے کی تاکید، ضابطہ اخلاق کے مطابق جج کو ہر معاملے میں مکمل غیر جانبداری اختیار کرنی چاہیے، جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو، جج کو عدالتی کام میں تیزی اور فیصلوں میں تاخیر سے گریز کا پابند بنایا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مجموعی طور پر 74 شکایات کا جائزہ لیا، 70 شکایات داخل دفتر، 4 پر مزید کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل فریدی کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر اعتراض عائد، رجسٹرار آفس نے کیس پیر کو مقرر کر دیا، جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا، پھر کیوں درخواست دائر کی گئی؟
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وکیل علی بخاری کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ صرف بانی پی ٹی آئی کو جواب دہ ہیں، ان کا فوکس امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور گڈ گورننس پر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق بانی نے صرف مزمل اسلم کو کابینہ کے لیے کنفرم کیا ہے۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے گا تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دی۔ وزارت داخلہ میں خصوصی تقریب کے دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گاڑیوں کی چابیاں آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید کے حوالے کی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پولیس افسران اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے۔